السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 27۔ چیپٹر کا نام ہے اسلام میں گدر گری کی مذمت۔ تعارف۔ مضمون نگار حالی اردو ادب میں ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ شاعری، نقاش، واہ نگار اور ایک صاحب طرز انشا پرداز کے مقام پر فائز ہیں۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں میں مقصدیت، اصلاحی اور ذہنی انقلاب کی خاطر لکھا ہے۔ وہ اردو کے پہلے قومی شاعر اور پہلے بااصول نقاد اور واہ نگار ہیں۔ سیاق و سباق۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے اس مضمون اسلام میں گدر گری کی مذمت میں تعلیمات اسلامی کی روشنی میں بھیک مانگنے یعنی ہاتھ پھیلانے کے عمل کی مذمت کی ہے اور اسے سوسائٹی کے حق میں انتہائی خطرناک زہر قرار دیا ہے۔ حالی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محنت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حالی کا کہنا ہے کہ بھیک مانگنا اور اسے پیشے کے طور پر اپنانے والے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ وہ اپنے اس عمل سے اخلاقی برائیوں کا گڑھ ہوتے ہیں جس سے ان میں جھوٹ، ناشکری، نافرمانی، کاہلی، بے غیرتی اور بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ انسان کی اصل دولت اس کی عزت ہوتی ہے اور یہ بھیک مانگنے اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور اپنی قوموں دونوں کے مجرم ہوتے ہیں۔ حالی نے اس مضمون میں اس بڑی برائی سے بچنے کے لیے بھی تعلیمات اسلامی کی روشنی میں بہت مفید مشورے دیے ہیں۔ انہوں نے اس عمل کی برائی اور اس کے معاشرے پر اثرات کو بھی بڑی دلکش مثالوں سے پیش کیا ہے۔ حالی نے اس بری عادت اور پیشے کے نقصانات سے پوری قوم کو آگاہ کرکے ایک سچے اور قومی رہنما ہونے کا احساس دلایا ہے۔ کاش ہم سب ان کی باتوں کو تہہ دل سے سمجھ لیں تو ہمارا معاشرہ اس بری لعنت سے پاک ہو سکتا ہے۔ اقتباس نمبر 1۔ جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے اس قدر قوم کی دولت میں، محنت و جفاکشی میں، غیرت و حمیت میں، ہمہ والعزمی میں گھاٹا ہوتا ہے۔ مفلسوں کو کاہلی اور بے غیرتی کی ترغیب ہوتی ہے اور دولت مندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جن کا وجود سوسائٹی کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ تشریح۔ حالی نے اپنے مضمون کے اس اقتباس میں کہا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل دولت اس کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں میں احساس عزت، جفاکشی اور ہمت اور حوصلے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حالی کا کہنا ہے کہ جس قوم میں مانگنے والے بڑھ جائیں اور وہ مانگنے کو پیشہ بنا لیں اس میں ترقی کرنے کی راہیں ٹوٹتی بکھرتی چلی جاتی ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں جہاں بھیک مانگنے ہاتھ پھیلائیں اور دولت مند میں دولت بانٹتے پھریں وہاں کاہلی اور مفلسی ہی پھلتی پھولتی ہے۔ یوں جب ہاتھ پھیلانے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی خودکشی کی راہ پر چلنے لگتی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ مانگنے والے لوگوں کا ایک گروہ بننا اور اسے پیشے کے طور پر اپنانا معاشرے کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے۔ حالی نے یہاں ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے ایسے لوگوں کی تعداد کو بڑھنے سے روکنے میں اپنا کردار فعال طریقے سے ادا کریں۔ اقتباس نمبر 2۔ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشیں کی جائے، مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی بھی فہمائش یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تشریح۔ حالی اپنے مضمون کے اس پیراگراف میں اپنے پڑھنے والوں اور برِ صغیر کے مسلم عوام سے مخاطب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کو محنت کی عظمت سمجھائیں اور ان میں غیرت کے جذبے کو پیدا کریں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے سمجھائیں کہ محبت ہی انسان کو بناتی ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں سرخروب کراتا ہے۔ حالی نے خوبصورت مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ آج کل کے مانگنے والے ڈھیٹ اور بے غیرت اتنے ہیں
کہ لاکھ انہیں سمجھاؤ لیکن کوئی نصیحت اور کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی ہے۔ حال ہی نے ہمیں ہمارے قومی شعور کا احساس دلایا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ہر صورت میں پوری کریں، اس لیے کہ قوم کو صحیح راستے پر لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔